کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے؟ ہزاروں سال جیے، ذکر نہیں ہوا اس عشرے میں اس بادشاہ کا جس کی وجہ سے ہم ہیں۔ لولا الحجت ولا ساخت الارض بعلیہا، معصوم فرماتے اگر حجت زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو نگل جائے۔ شاباش شاباش، کیا بات ہے۔ اگر زمین پہ حجت خدا کا اختیار نہ ہو، حجت موجود نہ ہو تو جتنے بندے زمین پہ موجود ہیں زمین ان سب کو نگل جائے۔ کہہ دوں ایک جملہ، انکار کر رہا ہے تم مہدی کا بے وقوف، تیری تو زندگی میرے مہدی کی بھیک ہے۔ میاں جی جیو پہ مولا شفا دے رہے ہیں، مولا زندگیاں دے رہے ہیں۔ انکار کر رہا ہے تو مہدی کا بے وقوف، تیری تو زندگی میرے مالک کی بھیک ہے۔ زمین اگل جائے اگر زمین پہ زمین کا مالک نہ ہو، لمحے لمحے میں مالک کی تشریف آوری کی دعا مانگا کرو۔ کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے 12ویں کا انتظار۔ بیٹا جی داد کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ بولو، بالکل داد کے لیے نہیں کہہ رہا، قسم کھا لو بے نہیں بولنا، میری بات فالو کر کے جانا۔ آدم سے لے کے محمد عربی تک، نبی سے لے کے 11ویں بادشاہ تک، جس بادشاہ کی رعایا نے نماز پڑھی ہے اسے ثواب ہوا ہے، روزہ رکھا ہے اسے ثواب ہوا ہے، زکوٰۃ دی ہے اسے ثواب ہوا ہے، قربانی کی ہے اسے ثواب ہوا ہے۔ اکیلا میرا 12واں بادشاہ ہے، اتنا طاقتور ہے، اس کی رعایا سانس بھی لے تو ثواب ہے۔ چلو تھوڑی مرضی جی، میں بالکل ذہنی طور سے راضی ہو گیا۔ اکیلا میرا 12واں بادشاہ ہے، اس کی رعایا بیٹا اگر سانس بھی لینا، کتنا کرم ہے، سانس بھی لے تو ثواب ہے۔ پل پل پکارو 12ویں کو، ہر وضو کرتے ہوئے بلاؤ 12ویں کو، ہر نماز پڑھتے ہوئے بلاؤ 12ویں کو، کچھ نہیں ہوتا نماز کو۔ چلو جنہ دے بارے دی گل نہیں ہو داد سنبھال رکھو، پھر کسی مولوی شولوی داد دیا جے کام آ جائے گی۔ میں آکھیا ہر وضو میں بلاؤ 12ویں کو، اذان سے پہلے بلاؤ 12ویں کو، سحری سے پہلے بلاؤ 12ویں کو، افطاری سے پہلے بلاؤ 12ویں کو، ہر نماز میں بلاؤ 12ویں کو، کچھ نہیں ہوتا نماز کو۔ مجھے نہیں پتا، میں اس سینسٹیو موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا، یہ نماز میں ہیں یا نہیں ہیں، نماز انہی میں ہے۔ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے، یہ چہرہ سلامت رہے۔ 12ویں دا واسطہ جے بولو حیدری۔ تھوڑی کیا بات ہے پترا، درود پڑھتے مل کے بلند آواز سے۔ ہاں جی انشاءاللہ سالانہ مجلس 1900 سفر بہک دائم عزیز سیف علی کے ہاں ہوتی ہے، پورے ملک کے ذاکر پڑھتے ہیں، میں بھی جناب کو سلام کروں گا بشرط زندگی۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ میں نے کہا یہ نماز میں ہیں یا نہیں ہے؟ نماز ان میں ہے۔ اور میں تو سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا ہوں کہ ہوا کیا ہے، علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ۔ لے آؤ پاکستان کے سارے علامے اکٹھے کر کے لے آؤ، ان سے پوچھو کہ سجدے گاہ پہ سر کیوں جھکانا ہے؟ یہ اس میں حسین کے خون کا کروڑواں حصہ ہے۔ پڑھی چپ تو ہی قربان جاؤں، پڑھ میرے یہاں گھبرا تو اسی رہے ہو۔ اس سجدے گاہ میں حسین کے لہو کا 1 سیکنڈ کروڑواں حصہ ہے، اس لیے اس پہ سر رکھ کے نماز پڑھنی ہے۔ اس میں حسین کا خون ہے، حسین میں کس کا خون ہے؟ اور میرے خاموش دوستو، اور میرے ناراض دوستو، بولا کرو، میں پڑھتا جو اردو میں ہوں، میں اس کا کیا حل کروں؟ سارے ہاتھ اونچے، جیو پتراؤ۔ یہ سجدے گاہ، اس میں خون وہ ہے، ان پہ گھوڑوں کا بھی خون ملا ہوا ہے، تب بھی علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ۔ علی کے نام کا اب بھی جواز باطل ہے،
علی کے خون پہ سجدہ تو ہو گیا جائز، میں اس کا ذکر کروں تو نماز وقت۔ حیدری جنہیں دے عقیدے جے بچے پہنے ہو بولو حیدری۔ سلام ہے نا بزرگانوں، غازی جی قسم سے سلام ہے نا بزرگانوں جی پترا غازی استانے شاباش۔ ہر نیکی میں بلاؤ 12ویں کو، ہر نیکی کے آغاز میں بلاؤ 12ویں کو۔ مجھے دیکھنا ہے غازی کا واسطہ، اللہ جانے زندگی کے کس موڑ پہ پھر تمہاری ہماری ملاقات ہو۔ آج ایک قیمتی میسج تمہیں کنوے کرنا ہے، غازی کا واسطہ میسج سنتے جاؤ۔ ہر نماز میں بلاؤ 12ویں کو، ہر عبادت میں بلاؤ 12ویں کو، ماتم کرتے ہوئے بلاؤ 12ویں کو، مجلس سنتے ہوئے بلاؤ 12ویں کو۔ انتظار کرو اس وقت کا، میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو، اللہ جانے وہ لمحہ کیسا ہوگا، 12واں پڑھے گا اور ہم سنیں گے۔ سارے ماتمی بولو حیدری، گرنے والے ہوں وہ جیو ہاتھ اچھے 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 حیدری۔ کیا ماحول بنائے ہوئے یار آج، میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے بیٹا، آپ داد دے رہے ہیں، کیا بات ہے۔ 14 کی قسم ہے بندے ناز کرتے ہیں گھر آ کے۔ میں آج ماتم تے گیا، سخی علی رضا بادشاہ اتھے آئے سن، میں انہوں نے کھلو کے ماتم کیتا ہے۔ میں آج ماتم تے گیا، قربان جعفری صاحب آئے سن، میں آج ماتم تے گیا، فرحان علی وارث آیا سی، میں آج ماتم تے گیا، ندیم سرور صاحب آئے سن۔ بندے گھر جا کے ناز کر دینے، وہ لمحہ کیا ہوگا جب ہلکا بنا ہوا ہوگا اور اس میں 12واں کھڑا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، سارے مہربانی کرے جے حیدری۔ کیا لمحہ ہوگا جب حلقہ ماتم میں 12ویں کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم ماتم کریں گے، وقت کے بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ مالک فرماتے ہیں پل پل بلاؤ مجھے، ہر نماز میں بلاؤ مجھے، ہر عبادت میں بلاؤ مجھے۔ اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل۔ کوشش تو کرتے ہی ہو نا، نماز پڑھتے ہو نا، 3-4 بندے پڑھتے ہو پورے پنڈال میں؟ اچھا چلو تھوڑی مرضی، پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہو تو کی ڈرنا لگا لے، اگر نہیں پڑھتے تو پھر آج کے بعد ہر حال میں پڑھنی ہے۔ وہ بندہ علی والے ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نہ تے ہو گئی محرم دی بوتی کرو تو تسی نہ بانیاں نو اکھڑے پہ انکال نہ بلائیں، یہی کر سکتے ہو نا۔ آج تک میں پڑھ گیا نا، نو تے ہو گئی ناراض ہوتا ہے لکھ باری ہوئے، جو نماز نہیں پڑھتا کچھ نہیں لگتا علی کے بیٹوں کا۔ روٹ گیا کل تک تو داد دیتا رہا، آج تو نے منہ ہی نہیں کھولا، روٹ گئے ہو۔ کہاں لے چلتے ہو مجھے، کہاں تمہاری طبیعت راضی ہوتی ہے؟ آؤ مجھے اللہ کے گھر لے چلو، مجھے مولا کے گھر لے چلو۔ کعبے سے لے کے کربلا تک جانے کو تیار ہوں۔ کائنات کا کوئی بندہ نماز پڑھ کے نکلے وہ لوگوں کو بتاتا ہے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ علی والا نماز پڑھ کے نکلے، نماز بتاتی ہے آج علی والا آیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مہربانی۔ ہاں یہ میسیج ہے، یہ میں آج کنوے کرنا چاہتا ہوں، یہ میسیج آج تو میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو پل پل کہہ رہے ہو مالک آ جائیں مالک آ جائیں، مالک تشریف لے آئیں، بادشاہ تشریف لے آئیں، بادشاہ تشریف لے آئیں، کو مہربانی کریں انہوں نے بولن دے، تو نہ بول، مہربانی کرو انہوں نے بولن دے، ہوتے بچے نے نہ تو میرے الویک، ٹھیک ہے نا؟ میں جانتا ہوں میرے 37 برس گزر گئے، میں جانتا ہوں یہ باتیں کڑوی ہیں، یہ باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، چلو ایک پل کے لیے سپوز طے کر لیتے ہیں کہ بادشاہ تشریف لے آئے۔ تمہیں مولا کی قسم ہے تم کہو گے تو میں ابھی ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، باقی پوری زندگی سے آل موڑ نہیں آؤں گا، یہی کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ تمہیں مولا کی قسم ہے تم میں سے کوئی بندہ مطمئن ہے اگر مالک ابھی کثر بطول اس بارگاہ میں تشریف لے آئیں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ 12واں تشریف لے آیا ہے، کوئی بندہ تم میں سے جو 12ویں کو تسلی سے اپنے گھر لے جائے؟ کیا بنا؟ ہاں بیٹا، ہے کوئی بندہ تم میں سے اس قابل
جو کہے جی میں بالکل مطمئن ہوں میں مولا کو اپنے گھر لے جاؤں گا، میرا رزق پاک ہے، میرے گھر پانی پاک ہے، میرے گھر آٹا پاک ہے، میرے گھر قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ مولا کو گلہ نہیں کرے گا، میرے گھر جائے نماز پڑھی ہوئی ہے، وہ مولا کو گلہ نہیں کرے گی. ہے کوئی تم میں سے ایسا؟ ناراض ہو گئے ہو نا بیٹا؟ بولو. سلام ہے بزرگوں. آل محمد کے لیے باعث زینت بنو، باعث توہین نہ بنو، پیار کی توہین مت کرو، نماز کا مذاق نہ اڑاؤ، روزے کا مذاق نہ اڑاؤ، دین آل محمد کا مذاق اڑا کے آل محمد کو دکھی نہ کرو. تم جنہیں مانتے ہو وہ ایک ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے. بولو بولو کیا ہو گیا؟ جنہیں تم نے مانا ہے وہ ایک ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے. تم پڑھو تو صحیح، جیسی تمہیں آتی ہے ویسے پڑھو، پرچہ تو دو نا، سفارش وہ کر لیں گے. ہائے ہائے ہائے. ایک بندہ ایگزامینیشن ہال جا ہی نہیں رہا، پیپر دے ہی نہیں رہا، وہ کس بات کی شفاعت مانگتا ہے؟ وہ کس بات کی سفارش مانگتا ہے؟ تو پیپر دینے تو جا، کچھ تو لکھ کے لے آ. چل تیرے 33 نہیں ہے تو 28 نمبر لے، 25 لے، 28 نمبر لے، 25 لے، 10 لے، 12 دے. تو ایگزامینیشن ہال جا ہی نہیں رہا، تو سرے سے مسجد جا ہی نہیں رہا. دین تو تجھے اتنا آسان کر کے دیا آل محمد نے. رکھ علماء کے سر پہ قرآن. تیرے صادق امام کی بارگاہ میں بندہ آ گیا، مولا کئی دنوں سے بھوکا ہوں، فرمایا صدقہ دیا کر. چلا گیا، پھر آ گیا، مولا بچے مر رہے، فرمایا صدقہ دیا کر. چلا گیا، تیسرے دن آ گیا، مولا پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، فرمایا صدقہ دیا کر. اس نے کہا مولا محسوس نہیں کیجیے گا، میرے گھر کپڑے نہیں ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، میرے اپنے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، میں 3 دن سے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ فرماتے صدقہ دیا کر، جب ہے ہی کچھ نہیں پھر دیا کیا کروں؟ چلال آ گیا میرے امام کو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے تو کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا؟ ہاتھ اونچے بھائی، ہائے دری سارے بولو. میں نے اپنی پوری ذاکری میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں اس منت محرم پڑھیا ہے. میں اپنی طاقت کی بات کر رہا ہوں. میں آج اعلان کر دیتا ہوں ابھی اس ممبر پہ کثر بطول صلوات اللہ علیہ میں کہ یار گرنے والوں، سیال موڑ والوں، پنڈی بھٹیاں والوں، میں نا آج صبح 5 بجے یہاں سے گزروں گا. میل سے پڑھتا ہوا نا مجھے اسلام آباد جانے، اعلان کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. 5 بجے میں گزروں گا اور مجھے کھانا کھانا ہے. ہے کوئی بندہ جو مجھے باہر سیال موڑ موٹر وے پہ کھانا پہنچائے؟ ہے کوئی تم میں سے؟ سارے؟ سب کو چھوڑ تو آئے گا؟ 5 بجے صبح اگر میں آ جاؤں پنڈی بھٹیاں سیال موڑ پہ، میرے لیے ایک ٹیفن کھانے کا لے آؤ گے؟ آپ لے آئیں گے؟ آپ یہ کو 15-20 بندے تو ہیں نا ایسے، سارے لے آنا ہے؟ پکی گل ہے، آندہ سارے لے آن گے. چلو 5 بجے اگر مجھے ٹیفن دینا ہے تو 3 بجے تو اٹھنا پڑے گا نا. اگر 5 بجے ٹیفن لے کے سیال موڑ تو نے آنا ہے موٹر وے پہ مجھے دینے کے لیے، تجھے 3 بجے تو اٹھنا پڑے گا نا. امام حسین کا ذاکر ہوں، اچھے سے اچھا کھانا بناؤ گے، اچھے سے اچھا کھانا بناؤ گے نا جو تمہاری اوقات ہے. کوئی سویٹ ڈش، کوئی کھیر ویر، کوئی ایسی چیز میں چل مولا حسین دا ذاکر ہے، کوئی چاول انہیں پہلی باری آکھیا 3 بجے اٹھو گے، 4 بجے تک مر کے کھانا بناؤ گے، 4 سوا 4 نکلو گے، 4:30 5 بجے وہاں پہنچو گے، میرے سے پہلے ٹیفن لے کے کھڑے ہو گے، یار شوکت بھائی نے گزرنا ہے. ایمان سے قرآن سر پہ رکھ کے بتا تو صبح 3 بجے 4 بجے حسین کے ذاکر کے لیے اٹھ سکتا ہے، حسین کے اللہ کے لیے نہیں اٹھ سکتا؟ ہاتھ کوئی تو لینا ویکھا. تھینک یو بیٹا جی. جی ہاں، بہت تاثیر ہو آپ کی زبان. ہاں بھی ناراض دوستو اور اٹھے ہوئے ساتھیوں، صبح 3-4 بجے تو حسین کے ذاکر کے لیے اٹھ سکتا ہے، حسین کے اللہ کے لیے نہیں اٹھ سکتا.
कोशिश करो तुम इसका, देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको हमारा शौकत रज़ा से ताल्लुक़ है, मत कहे यार शौकत रज़ा को पढ़ाना है, नसीम शाह कहे गल ही कोई नहीं, ए हुणे फोन कर दे बा शौकत पढ़ देगा, गल ही कोई नहीं, ये कोई ताल्लुक़ नहीं है कि नसीम शाह कहते मेरा शौकत से ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ का मतलब यह है कि नसीम शाह जी सड़क पे खड़े हो, मैं गाड़ी से गुजर रहा हूँ, नसीम शाह को देख के रिवर्स गियर लगा के पीछे आ जाऊँ, बाबा जी क्यों खड़े हो, ये ताल्लुक़ है। ये कोई ताल्लुक़ नहीं कि ये कहता रहे कि मेरा शौकत से ताल्लुक़ है, भले पूरी ज़िंदगी न बोलो आज के बाद, ये कोई ताल्लुक़ नहीं कि तुम कहो अली हमारा मौला। मज़ा ये है तुम्हें देख के अली जिब्राइल से कहे वो मेरा नौकर आ रहा है। अली तो कायनात का मौला है, ये कौन सी बड़ी बात है, अली तो कायनात का मौला है। मज़ा ये है तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देख के अली को कहना पड़े वो मेरा शी आ रहा है, वो मेरा मातमी आ रहा है, वो मेरा नौकर आ रहा है, वो मेरे हसन का नौकर, वो मेरे हुसैन। पल पल बुलाओ 12वें को, हर नमाज में बुलाओ 12वें को, हर नेकी में बुलाओ 12वें को। मैं सबसे छोटा ज़ाकिर इमाम हुसैन का, वो कैमरा लगा हुआ, पूरी दुनिया मेले सुन रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ। मेरे वक्त का आखिरी सुल्तान फरमाता है जो मुझे बुलाते बुलाते मेरे नाम की माला जपते जपते अल अजल कहते कहते दुआए क़ुनूत में मेरी आमद की दुआ पढ़ते पढ़ते अल्लाहुम्मा कुन ले वली कल हुज्जत की तिलावत करते करते मुझे बुलाते बुलाते, हाथ खोल मेरा बेटा, मालिक फरमाते हैं जो मुझे बुलाते बुलाते, बेटा हाथ खोल मेरा बच्चा, एक मैसेज है, इसके बाद फिर हाथ बंद कर लेना। मासूम फरमाते हैं जो मुझे बुलाते बुलाते इस दुनिया से चला जाएगा, मैं सच्ची माँ का बेटा वादा करता हूँ जब मैं काबे की छत पे आऊंगा मैं उसका नाम लेके उसे बुला लूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैदरी अल अजल, शाबाश, अल अजल, मिल के मेरे मोहतरम बुजुर्ग, बादशाह फरमाते हैं जो मुझे बुलाते बुलाते दुनिया से चला जाएगा, मैं सच्ची माँ का बेटा वादा करता हूँ जब मैं काबे की छत पे उतरूंगा मैं उसका नाम लेके उसे बुला लूंगा। बेटा जी काबे की छत पे उतरेगा कायनात का आखिरी किबला, आपके क्या कहने, 14 की कसम है मेरे मोहतरम बुजुर्ग, लानत खुशामद करने वाले पे इस मजमे के क्या कहने। मैं रोज़ औखियां औखियां गल्लां करके दाद लैके गड्डी सोचता रहना यार बंदियां ने मैनू कराची तो भी अगे दादे छड्डिए, एडा मुश्किल जुमला है तुसी बोल पाए हो, काबे की छत पे उतरेगा कायनात का आखिरी किबला, और लगता ऐसे है जैसे पहले ने आखिरी से मुआहिदा कर लिया हो, मैं काबे में आ जाऊंगा तुम काबे पे आ जाओ। हाय हाय जियो गुरने आले आओ, ओ जियो गुरना हैदरी, कसरे बतूल आले हलाली बोलो हैदरी। आपके क्या कहने, आपके बोलने के क्या कहने। सलाम है बेटा इस हाथ को, लगता ऐसे है जैसे पहले ने आखिरी से तय कर लिया, मैं काबे में आ जाता हूँ तुम काबे। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत जीवो। चलो जे इसमें यार दे बंदे भी आ गए ने जेड़े मैं और को दी दात दे सकते ने, तो फिर तो हैदराबाद दक्कन हो गया, फिर तो लखनऊ हो गया। सन तो लखनऊ इन्हें गल्लां दी दात लभदी है, तैं आख्या मैं और को दा क्या इस्तेमाल है। चला फिर इस तो एक जुमला और सुन, 14 की कसम नहीं साखन लगा, चल फिर हम सुन, मैं काबे में आ जाता हूँ तुम काबे पे आ जाओ। ये लगता है पहले ने आखिरी से तय कर लिया है। याद रखना, ये मैं इस बच्चे की वजह से पढ़ने लगा हूँ, मिंबर तब ऊंचा होता है जब मजमा बड़ा हो, मौजू बड़ा हो। मिंबर शाजी उस वक्त ऊंचा बनाना पड़ता है जब मौजू बड़ा हो। नहीं समझ आई आपको? आप नीचे बैठे, मैं जरा ऊपर बैठूं, क्यों हुसैन पढ़ना है? मौजू बड़ा है इसलिए मिंबर आपसे भी ऊंचा है। गदीर में मौजू बड़ा था, मोहम्मद को पालान का मिंबर बनाना पड़ गया।
تیری کیا بات کی قسم ہے، تو اکیلا بول میں تب بھی راضی۔ میں اتنا مشکل جملہ آج 37 برس کی نوکری میں پہلی بار کہنے لگا ہوں، تو اکیلا، تو کلا بولے نا میرا پتر، میں بھی راضی ہوں۔ غدیر میں 7 لاکھ حاجی تھے، ممبر پالان کا بنانا پڑ گیا، آخری بادشاہ کعبے کی چھت پہ کیوں اترے گا؟ ساری دنیا نے سننا ہے اور اس نے علی کی ولایت پڑھنی۔ تھک گئے ہو؟ مل کے ساری دنیا سننے والی ہوگی اور اس کا موضوع ہوگا لاکھ واری بسم اللہ، کروڑ واری بسم اللہ، اس کا موضوع ہوگا علی کی ولایت۔ کعبے کی چھت پہ اترے گا کائنات کا آخری قبلہ۔ ہاں بھئی آپ کے علاقے میں 13 رجب ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ ہر گھر میں ہوتی ہے، یا اللہ کے گھر میں، یا مولا کے گھر میں، یا اپنے گھر میں، یا مسجد میں، یا امام باڑے میں، یا اپنے گھر میں۔ 3 شعبان کو عید ہوتی ہے، یا اللہ کے گھر یا مولا کے گھر یا اپنے گھر۔ 15 شعبان کو عید ہوتی ہے، یا اللہ کے گھر یا مولا کے گھر یا اپنے گھر۔ 18 ذی الحج کو عید ہوتی ہے، یا اللہ کے گھر یا مولا کے گھر یا اپنے گھر۔ چوتھی جگہ نہیں ہے۔ اب میں بار بار قسمیں کیوں کھاؤں؟ مجھے جو یقین ہے کہ تو میرے معیار پہ آ چکا ہے، جا لے علماء کو بٹھا دے میرے سامنے، جس دن کعبے کی چھت پہ آ کے کائنات کا آخری قبلہ فرمائے گا نا، میں آ گیا۔ مسجد میں عید نہیں ہوگی، امام باڑے میں عید نہیں ہوگی، کوٹھیوں پہ عید نہیں ہوگی، شیعہ قبرستانوں میں عید ہو جائے گی۔ پہلا جملہ ہے جدا مینو ارمان ہے بندے پورے نہیں بولے، ورنہ ہن تک میرا جملہ ضائع ہوئے ہی نہیں 10 دن ہے۔ میں آکھے بیٹا شیعہ قبرستانوں میں عید ہو جائے گی۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کفن سمیت قبر سے باہر آ کے ایک دوسرے کو گلے لگا کے کہیں گے مبارک ہو وارث آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ اونچے بھائی، اونچے اونچے اونچے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کفن سمیت باہر آ جائیں گے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کفن سمیت باہر آ جائیں گے، ایک دوسرے کو سینے لگا کے کہیں گے مبارک ہو وارث آ گیا۔ کعبے کی چھت پہ خطبہ دیں گے مولا، فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس قد انا جیت ہو، لوگوں بالتحقیق میں آ گیا، لوگوں بالتحقیق میں آ گیا۔ آج کہا جاتا ہے جی علی کی زبان تو عربی ہے، ہم پنجابی میں بلاتے ہیں، ہم سرائکی میں بلاتے ہیں، ہم اردو میں بلاتے ہیں، ہم پشتو میں بلاتے ہیں۔ علی کیسے سنتا ہے؟ علی چھوڑ تو آ، میں تجھے وہ بات سناؤں کہ تو پوری زندگی بولتا رہے۔ اس وقت دنیا میں 2780 زبانیں بولی جا رہی ہیں، جب کائنات کا آخری بادشاہ تشریف لائے گا مجھے نہیں پتا دنیا میں کتنی زبانیں رائج ہوں گی۔ بادشاہ کعبے کی چھت پہ کہیں گے میں آ گیا۔ سیال موڑ والا پنجابی میں سنے گا، جھنگ والا جھنگوچی میں سنے گا، ملتان والا سرائکی میں سنے گا، کراچی والا اردو میں سنے گا، ایران جھنگ والا جھگوچی میں سنے گا، کراچی والا اردو میں سنے گا، ایران والا فارسی میں سنے گا۔ سیال موڑ کسرے بطول اس امام باڑے کے باہر سڑک پہ گرنے میں 2 موالی کھڑے ہوں گے، آواز آئے گی میں آ گیا، آ گیا۔ 2 ماتمی پھر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے کہے گا یار وہ شوکت نے کہا تھا، مولا کہیں گے میں آ گیا، آواز آ رہی ہے میں آ گیا، کہیں یہ مولا کی آواز تو نہیں؟ ابھی ایک ماتمی دوسرے سے پوچھ رہا ہوگا، یہ آواز آئے گی پوچھو نہیں میں آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، اوہ نا پتران دے شاد آباد من، او میرے پتر جیون یار، سلام ہے کرنا تیرے سنن نو، وہ دیوار والا آخری حلالی 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 ہائے دری سلام دے ہائے دری۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہے، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے۔
یہ چہرے سلامت رہیں. کون اس گرمی میں یوں آتا اور یوں سنتا ہے جیسے تم لوگوں نے حق ادا کیا ہوا ہے؟ کس بلا کی گرمی ہے اور کس معیار کی داد ہے؟ سلام ہے تمہارے سننے کو. ایک باری ہاتھ تو بھی کھو چھڑتا چاچا کی ایک باری ہے میں ادھے منٹ واسطے. ٹھیک ہے گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ پوچھو نہیں. میں آ گیا پہلا ماتمی دوسرے سے کہے گا یار چلے. اس نے کہا یار دل تو کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں جانے کے لیے لیکن شوکت بھائی بتا رہے تھے کہ مولا تو آئیں گے کعبے کی چھت پہ. کعبہ تو ہے جدے میں, جدہ ہے سعودی عرب میں, ہم کھڑے ہیں سیال موڑ, جیب میں پیسے نہیں, ٹکٹ خریدنے کی ہمت نہیں, میرا تو بھی پاسپورٹ ہی نہیں بنا. یہاں سے لاہور, لاہور سے جدہ, جدے سے مکہ, مکے سے کعبہ, اتنا سفر ہے, نہ پاسپورٹ, نہ جیب میں پیسے, نہ ہمت, نہ سفر کرنے کی عادت. کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا؟ میں اس چھت تک شیعہ مذہب کی کتابوں کا ڈھیر نہ لگا دوں بیٹا, مجھے باقی زندگی سیال موڑ آنے نہ دینا. بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے اتنی دور کا سفر بغیر پاسپورٹ کے, بغیر ٹکٹ کے, بغیر خرچے کے کیسے کیا جائے, یا پھر آواز آئے گی اور فلاں ابن فلاں اگر تو میرے پاس آنا چاہتا ہے پہلا قدم اپنی مرضی سے لے, دوسرے پہ میرے قدموں میں آ. ہائے 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے. حیدری سارے بولو, سارے بولو. فلاں ابن فلاں اگر تو میرے پاس آنا چاہتا ہے پہلا قدم اپنی مرضی پہ لے لے, دوسرے قدم پہ میرے قدموں میں آ جائے گا. اعلان فرمائیں گے میرے مالک حرام علیکم بات اليوم رزقکم من الصدیقہ کلوا من مذابل الدنیا وخرابها واستعدوا لجوابها. میری میت میرے ٹکڑے کر کے, مجھے گولی مار کے میری لاش کے ٹکڑے کتوں کو کھلا دینا. اگر میں داد کے لیے غلط پڑھوں نہ ہو برداشت تو تمہاری اپنی مرضی. کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو کے کائنات کا آخری سلطان فرمائے گا او میرے دادا کی ولایت کے منکرو, آج سے تم پر میری سچی ماں کا رزق حرام. جتنے بندے علی کی ولایت کے قائل ہو وہ بولو حیدری. میرے دادا کی ولایت کے منکر ہو, آج سے اللہ استان دینی, غازی استان دینے, جگ جگ جیو, سدا سکھی رہو, سدا سلامت رہو. سوائے تواڈیاں زندگیوں میں چل آج ایڈی دوروں سفر کر کے آنا ہے تو چل آ ایک جملہ اور سن. فرمائیں گے حرام علیکم بعد اليوم رزقکم من الصدیقہ, آج کے بعد تم پر میری سچی ماں کا رزق حرام ہے, یا میرے دادا کی ولایت کا اقرار کرو ورنہ جاؤ دنیا کی گندگی پہ گزارا کرو. کلوا من مذابل الدنیا وخرابها, جاؤ دنیا کی گندگی پہ جیسے کتے سونگتے سونگتے نہیں, شے کوئی مل جائے تو کھا لیتے ہیں, دنیا کی گندگی پہ گزارا کرو. ہن پتر برداشت نہ ہوئے تو اس پنڈ تو آپ معافی مانگ لیں. واستعدوا لجوابها, اور جتنا نمک میری ماں کا کھا چکے ہو اس کے حساب کی تیاری کرو. نمک حلال کرو, بطول کا نمک حلال کرو, بطول کا نمک حلال کرو. بولو حیدری. ہاں مار جیو, سیف علی ہاتھ اچھے, حیدری. سکندر جیو میرے بچڑے, جتنا نمک میری ماں کا کھا چکے ہو اس کے حساب کی
تیاری کرو. پھر فرمائیں گے فرو بھاگو. تمہیں ویسے ہی بھاگنے کی عادت ہے نا. بھاگو. زمین سے کہو تمہیں چھپا لے میں تمہیں نکال لوں گا. پانی سے کہے پانی میں سمندروں میں چھلانگ لگاؤ میں تمہیں بلا لوں گا. تمہیں پہاڑوں کے چڑھنے کی عادت ہے چڑھ. تمہیں پہاڑوں پہ چڑھنے کی عادت ہے چڑھ جاؤ. صرف تمہیں نہیں پہاڑوں کو بلا لوں گا. ہائے 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 ہائے. صرف تمہیں نہیں پہاڑوں کو بلا لوں گا. شاہ جی پڑھ دیں زندگی تو کوئی پتہ نہیں کہڑے ساتھ چمک جائے. اتھے آیا جملہ بانی میلے سے وہ امر لاؤ سارے گرنے والے بانی جے راضی ہون تے پڑھ دیں. یوں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بلا تشبیہ ہاتھ آگے کرے گا میرا مولا. فرمائے گا تعالو بایونی, آؤ میری بیعت کرو, آؤ میری بیعت کرو. حاضر ید محمد وجد علی وجد الحسن وجد الحسین. محمد کا یہی ہاتھ ہے, علی کا یہی ہاتھ ہے, حسن کا یہی ہاتھ ہے, حسین کا یہی ہاتھ ہے. محمد کا نہیں, علی کا نہیں, حسن کا نہیں, حسین کا نہیں, ید اللہ ہے. حاضر یہی اللہ کا ہاتھ. اللہ اکبر. سارے حیدری. کیسا مذاق بنائے ہوئے. کیا تان ٹوٹی آج 1400 سال کے بعد یہ جملہ میرے کان میں آیا ہے. وہ جی شیعوں کا امام اگر ہوتا تو نظر نہ آتا. پاگل قومیں کہے جا رہے امام 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 پردے میں, امام پردے میں, امام پردے میں. اگر امام ہوتے نظر نہ آتے. چلا میں اللہ اور مولا کے گھر میں کھڑا ہوں. کسرے بطول ہے نا, گرنا ہے نا, سیال موڑ ہے نا. میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں حسین کا. میں ممبر پہ کھڑا ہوں, میں دونوں ہاتھ اٹھا کے حلف دے رہا ہوں یہ پوری قوم میرے ساتھ ہے. ہاں بھائی میرے ساتھ ہو. اگر میں آج دوستوں سے معاہدہ کوئی کر لوں, سارے بندے میرے ساتھ ہو, جتنے میرے ساتھ ہو ذرا ہاتھ اٹھانا. سارے میرا ساتھ دو گے نا. چلو چلا تو اللہ کے گھر آ جا, مولا کے گھر آ جا. بیچ میں قرآن بھی رکھتے ہیں, علم بھی رکھتے ہیں. 2 ہی قرآن ہے نا, ایک کاغذ کا قرآن ہے, ایک کپڑے کا قرآن. شیعہ مذہب میں تو اس سے بڑی شاہی کو نہیں نا. بیچ میں قرآن بھی رکھتے ہیں, علم بھی رکھتے ہیں. تو نے کہا نظر نہیں آتا اس لیے نہیں مانتے. شوکت ممبر پہ کہہ رہا ہے جتنا وقت گزر گیا تو مجھے معاف کر, میں تجھے معاف کرتا ہوں. سادہ کاغذ پہ دونوں گھر ID کارڈ کی کاپی لگاتے ہیں, قرآن اور علم کو ضامن بنا کے آج سے معاہدہ کرتے ہیں. آج 9 محرم 2018 گرنا سیال موڑ مرکزی امام بارگاہ سرگودے سے لے کے پنی بھٹیاں جلال پور بھٹیاں تک کے مجمع میں کھڑے ہو کے شوکت اعلان کر رہا ہے تو مجھے معاف کر, میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. آج کے بعد جو نظر نہیں آئے گا اسے نہیں مانیں گے. اب بے شک وہ بندہ باہر چلا جائے, میں ترلا شرلا کوئی نہیں کرنا. بول لالا جی جیو پہ غازی اسٹائل طے کر لیتے ہیں. آج کے بعد اب تک جو گزر گیا وہ گزر گیا. آج کے بعد جو نظر نہیں آئے گا اسے نہیں مانیں گے. باہر کھڑے ہوئے کسی بندے سے پوچھ کون پڑھ رہا ہے. شیعہ ضروری نہیں, کسی سنی بھائی سے پوچھ, اگر وہ تھوڑا سا بھی جانتا ہے مجھے کون پڑھا, کہے گا شوکت رضا. اس سے پوچھ تو نے دیکھا ہے, کہے گا نہیں دیکھا تو نہیں, اس کی آواز آ رہی ہے. تو شوکت رضا کو میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن بھائی جان اس کی آواز آ رہی ہے. کدھر ہے اس کی آواز؟ نہیں, میری آواز باہر جا رہی ہے, ادھر سے ہی گزر کے جا رہی ہے. تم میں سے کسی کو نظر آ رہی ہے؟ پھر شرم نہیں آتی؟ بندے کی آواز نظر نہ آئے تو مان لیتا ہے, اللہ کی آواز نظر نہ آئے تو. شوت الہی نظر نہ آئے تو نہیں مانتا. اتنی داڑھی ہے مولانا کی, روتے ہوئے جا رہے ہیں گلی سے, ارے قبلہ کیا ہوا, ابا مر گئے, ابے اور ٹور گئے گا, فوت ہو گئے. قبلہ کتنے فوت ہو گئے, بس بیٹھے صوفے تے, ہارٹ اٹیک ہویا, روح نکل گئی, نکل گئے ابا جی, آگے نکل گئے.
ارے بھیا ابھی روح نکلی ہے، گلی میں ہوگی، جاؤ روح کو پکڑ لو. اجاں تو ابے کا پتہ نہیں تتا ہے، روح ابھی نکلی ہے نا. تو یہ ساتھ والی گلی میں ہوگی، پیٹرول پمپ تک پہنچی ہوگی، گاڑی تمہارے پاس ہے، مار سلف نکل جا، ابا کی روح پکڑ کے ابا میں ڈال دے. استغفر اللہ ربی. اس لیے تو ہم شاعروں کو سنتے نہیں. شاعر ہوتی ہے ایسے پاگل ہے، لا حول ولا قوت. بھلا روح ابا میں ڈالی جا سکتی ہے، روح کو نظر آتی ہے، شرم نہیں آتی؟ تجھے روح نظر نہیں آتی ہے تو کہتا ہے مولا نظر نہیں آتا. جا پوچھ محمد سے. اللہ کیا کہتا ہے؟ حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے آ کے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. ان سے کہتے ہیں من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. شرم نہیں آئی تجھے؟ امر نظر نہ آئے تو مان لیتا ہے، اولے الامر نظر نہ آئے تو ہاتھ اچھے جڑے ایمان دے نہ کرو بولو. آواز نظر نہیں آتی تو مانتا ہے، روح نظر نہیں آتی تو مانتا ہے، جنات نظر نہیں آتے تو مانتا ہے، فرشتے نظر نہیں آتے تو مانتا ہے، حوریں نظر نہیں آتی تو مانتا ہے، 7 لاکھ انبیاء کو تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، جس بزرگ صحابی کا تو قائل ہے اس میں سے کسی کو تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، اترتا ہوا قرآن تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، آتا ہوا جبرائیل تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، اترتا ہوا میکائیل تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، اسرائیل تیری روح قبض کر کے لے جاتا ہے تو نے اسے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، خود شیطان کو تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، حوریں تو نے نہیں دیکھی تو مانتا ہے، جنت نامی باغ تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، جہنم نامی ایندھن تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، دودھ کی نہریں تو نے نہیں دیکھی تو مانتا ہے، بڑے بڑے پھل کے باغات تو نے نہیں دیکھے تو مانتا ہے، ستاروں کو اترتا چمکتا وہاں سے اگلی دنیا میں تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، زمین کے نیچے 7 زمینیں ہیں تو نے نہیں دیکھی تو مانتا ہے، آسمان کے اوپر 7 آسمان ہیں تو نے نہیں دیکھے تو مانتا ہے، کواکب تو نے نہیں دیکھے تو مانتا ہے، ادنا تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، سدرہ تو نے نہیں دیکھی تو مانتا ہے، کعبہ قوسین تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے، سفر معراج تو نے نہیں دیکھا تو مانتا ہے. جب بات آتی ہے میرے 12ویں کی تو کہتا ہے دیکھا نہیں ہے. شوکت کہتا ہے سر عرش بری نوری محلہ تو نے دیکھا ہے، شب معراج سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے، میرا مہدی دکھائی کر نہیں دیتا تو پھر کیا ہے، جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے. مطمئن نعرہ پورا سیالمون سنے، حیدری. اور جا اپنا ماضی دیکھ. میں تجھے کہہ رہا ہوں تم میں سے کسی کو گھبراہٹ ہو یو کین گو فرام ہیئر. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جس کی طبیعت خراب ہو جائے تشریف لے جائے. میں اپنے حصے کی گولی اپنے سینے پہ لوں گا. اگر بندہ عقیدے کے لیے بندہ کھاتا پیتا بندہ مر جاتا ہے. موت کہڑی شاید بندہ 4-5 روٹیاں کٹھیاں کھا لے موت آ جاتی. قرآن دی قسم ہے. لگژری صوفے پہ بیٹھ کے موت آ جاتی ہے. پی سی ہوٹل میں بیٹھ کے شادی موت آ جاتی ہے. موت کا کیا ہے؟ ملک الموت کو کون روک سکتا ہے؟ مرنا ہی مرنا ہے. جب مرنا ہی مرنا ہے تو پھر انسان کا بچہ بن. جہاں پہ ذکر علی کی سزا بھی گولی ہو، علی کا ذکر وہیں پر کرو تو بات بنے. اور قضا تو ویسے بھی آنی ہے، مر تو جانا ہے. کسی کے نام جو لگ کر مرو تو بات. ہاتھ دو اونچے 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 حیدری. طبیعت تھک گئی ہو تو بس کر دے. میں کہہ رہا ہوں اگر تجھے میرا مولا نظر آ بھی جائے، اگر تو میرے 12ویں کو دیکھ بھی لے تو نہیں مانے گا. جا آپ اور آلے ہو پنڈی بٹیاں آلے ہو اے ترلا جے میرا میری یہ گال نہ جائے کر جے بزرگ بیٹھے نے میرے
میں کہنا اگر تو دیکھ بھی لے میرے بارے میں کو تو پھر بھی نہیں مانے گا. کیوں؟ میں تیرے ماضی سے واقف ہوں, میں تیری تاریخ سے واقف ہوں. چل تو مجھے قرآن سر رکھ کے بتا, معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے, اسرار شریعت کو کہاں جانا ہے تم نے, دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں کیا مانے یہ ایک ضد ہے, وگرنہ خم پر جسے دیکھا اسے کب مانا ہے. کیا بات ہے, تھکاوٹ لے گئی. اچھا مت 12ویں دی قسم ہے تاں کہ تھکاوٹ لے گئی ہے سفر دی. بتا میں تینوں ایک نسخہ دینا آج, میں تینوں ایک نسخہ دینا 12ویں ملن دا. کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے, کس گھڑی ہے میری امید کہ رب آؤ گے, اور کچھ تو پینائی بڑھے چشم تمنا کی حضور, یہ بتانے ہی چلے آؤ کہ کب آؤ. جی بیٹا جیو. ہاں اعتراض کر لینا اور بات ہوتی ہے, حقائق کو ماننا اور ہے, اعتراض کرنا اور ہے. کیسا بچوں والا کام ہے. 14-15 شعبان کی درمیانی رات ملنگ موالی شیعہ بھی سنی بریلوی بھی سارے جی مل کے دریا کے کنارے نہر کے کنارے چلے جاتے ہیں. زعفران سی مہنگی روشنائی ہوتی ہے, اس میں قلم ڈبو کے زمانے کے امام کو عریضہ لکھتے ہیں. وہ جی ہم نے تو کبھی بھی عریضہ لکھا, 40 کام ایسے جو تم کرتے ہو ہم نہیں کرتے. 40,000 کام بلکہ ایسے جو تم کرتے ہو ہم نہیں کرتے. یہ کوئی لڑنے والی بات تھوڑی ہے, یہ کوئی جھگڑنے والی بات تھوڑی ہے. وہ جی ہم تو کبھی عریضہ لکھا, یہ پاگلوں کی طرح ساری رات عبادت کرتے ہیں پھر عریضہ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں اپنے امام کو. تیرا لکھنا بنتا ہی نہیں میرا بیٹا, بنتا ہی میرا ہے. صحیح یہ ہے کہ غلط کو سدا غلط لکھو, قلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے قط لکھو. ہمارے عرضیہ لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا, تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو. ہمارے عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا, تمہارے بھائی کوئی زندہ ہو. میں نے کہا مالک 313 چاہیے آپ کو, ہزاروں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک رف اندازہ ہے صبح کو 60 سے 70 ہزار بندہ تھا رجوئے میں, اتنا بڑا پنڈال تھا. تو مالک 60-70 ہزار تو رجوئے میں تھا, ہزاروں کو 25-30 ہزار کا مجمع کم سے کم چل رہا ہے لاہور نیاز بیگ میں. گلیاں بند ہو گئی ہیں. تو مالک یہ صورتحال ہے, اور یہ تو ایک میں پڑھ رہا ہوں, جہاں جہاں ذاکر پڑھ رہے ہیں راستے ہی بند ہو گئے. اتنے بڑے بڑے رش ہیں اور آپ کو 313 چاہیے, ہزاروں ہیں, آپ آ کیوں نہیں رہے؟ فرمایا نہیں شوکت تو سمجھ نہیں رہا, حکم فرمائے گا رحمان تو ہم آئیں گے. میں شوکت حکم فرمائے گا رحمان تو ہم آئیں گے, جب بلائے گا نا قرآن تو غازی استانیری شالا تیری کیا بات تھی, کیا بات ہے. قرآن کی قسم میں مل پائے میرے تو پہلے بولے ہیں. حکم فرمائے گا رحمان تو ہم آئیں گے, حکم فرمائے گا, پتہ نہیں لگا یار میں تو 50 منٹ کے قریب پڑ گیا. حکم فرمائے گا رحمان تو ابھی مجھے پڑھنا ہے. حکم فرمائے گا رحمان تو ہم آئیں گے, جب بلائے گا نا قرآن تو ہم آئیں گے. فرمایا 313 مسلمان تو مل جاتے ہیں, 313 مسلمان تو ہم کروڑا ماری شکریہ سیال موڑ اور کرنے آلے ہوں پتروں جیوو جلال پور آلے ہوں جیوو جیدے اندر وسط ہے بارمہ ہو بولے ہائے دری. 313 مسلمان تو مل جاتے ہیں, 313 مسلمان تو ہم آئیں گے. میں سب تو نکا ذاکر نسیم بادشاہ اللہ دی اس کائنات
تو میں لاٹ نال ایک گل مالکن کر لیے میں کہ مالک محسوس نہیں کیجیے گا ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے. یہ جو ماتمی بیٹھا ہے نا اس کی بھی جوتیوں کے نیچے لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت. ایک گزارش کرنی ہے. فرمایا پوچھ شوکت کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا عاشقوں پر تیری ایک نظر کرم وافی ہے, تیرے گھر میں تو فقط خاک شفا خافی ہے. عاشقوں پر تیری ایک نظر کرم وافی ہے, تیرے گھر میں تو فقط خاک شفا شافی ہے. 313 تیرا حسن نظر ہے ورنہ صرف عباس کو لے آ تو وہی کافی.